حضرات، اب میں انجمن کی اگلی کڑی اپنے رفیق درس جناب مولانا محمد انس صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ موصوف تشریف لائیں اور رسم و رواج کے عنوان پر اپنی تقریر کو پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین اعظام اور میرے عزیز دوستوں، اس وقت مجھے جس موضوع کے لیے مدعو کیا گیا ہے وہ ایک وسیع و عریض موضوع ہے جس کو صاحب نظر حضرات ہی بیان کر سکتے ہیں، اور وہ موضوع ہے شرک و بدعات اور خرافات۔ حضرات گرامی، عقیدہ توحید شریعت اسلامیہ کا بنیادی جز ہے جس پر ہر انسان کا عمل پیرا ہونا از حد ضروری ہے۔ انسان کا شرک و بدعات کی غلیظ ترین نجاست سے صاف و شفاف رہنا اور دوری اختیار کرنا اور صحیح عقیدہ رکھنا لازمی ہے۔ آج کے اس نازک پرفتن ماحول میں اگر آپ پوری دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر مقامات پر شرک و بدعت کا بازار گرم ہے۔ اگر ایک جانب آقائے نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تصور کیا جاتا ہے اور آپ کی بشریت کا انکار کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، تو کہیں غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کیا جاتا ہے، تو کہیں شرک و بدعت کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ کیا جاتا ہے۔ وہ سر جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، آج اسی سر کو غیر اللہ کے سامنے خم کیا جاتا ہے، ان سے نصرت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اولاد طلب کی جاتی ہے، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، آقا مدنی کی محبت میں غلو سے کام لیا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، یاد رکھو، غیر اللہ تم کا نہ تو کسی مصائب و آلام سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو خود ہی محتاج ہو وہ دوسروں کی ضرورتوں میں کیسے کام آ سکتے ہیں۔ قرآن کریم بمانگے دہل اعلان کرتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جن کو تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جن پیر و بزرگ کی قبر پر جا کر تم مدد طلب کرتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، وہ تو موت کے شکار ہو گئے، وہ اپنی حفاظت نہ کر سکے تو مر جانے کے بعد وہ تمہاری حفاظت اور مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نبی ہو یا ولی، جن ہو یا ملائکہ، وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم اپنے بیٹے حابیل کو نہ بچا سکے اور قابیل نے انہیں قتل کر ڈالا۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کنعان کو نہ بچا سکے اور وہ سیلاب میں غرق ہو گیا۔ حضرت لوط اپنی بیوی کو نہ بچا سکے اور وہ ہلاک ہو گئی۔ سرکار دو جہاں اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو نہ بچا سکے اور وہ آپ کی گود میں وفات پا گئے۔ ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب انبیاء اور صحابہ کی مقدس جماعت کسی کی مدد نہ کر سکی تو پیر، غوث، قطب، ابدال، ان کی کیا مجال کہ وہ مر جانے کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان سے یہ کہلوایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے تو ان پیروں کی کیا حقیقت ہے کہ وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہوں، بلکہ یہ تو خود ہی محتاج ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ پاک غنی ہے اور تم فقیر و محتاج ہو۔ گویا کہ کائنات کی ہر چیز خدا کی محتاج ہے، تو پھر تم ان محتاجوں کے سامنے دستے سوال دراز کیوں کرتے ہو، ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہو؟ برادران اسلام،
مت پوچھیے کہ کن کن طریقوں سے شرک و بدعت کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایک طرف اولیاء اللہ کی قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہے، ان پر جشن اور عرس منایا جاتا ہے، تو دوسری طرف قبروں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جبکہ آقا مدنی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں کا سجدہ گاہ قرار دینے والوں اور چراغ جلانے والوں پر کہ انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہائے افسوس ہماری تباہی کہ ہم نے شریعت حقہ کے دامن مقدس کو ترک کر دیا۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، قمار بازی اور جوئے بازی ہمارا مشغلہ ہے۔ اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں، اخوت و خودداری ہم سے کوسوں دور ہے۔ گویا کہ نبی کی اور صحابہ کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے، اور نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، اور نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ برادران اسلام، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج دوبارہ سے جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ جاہلیت میں لڑکیاں پیدا ہوتے ہی والدین کے چہرے خشک ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آج بھی اگر کسی کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو والدین کے چہرے خشک ہو جاتے ہیں اور ایک شور سا بپا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اس کے جہیز و تلک کا نظم کیسے کر سکیں گے۔ حالانکہ جہیز در حقیقت یہ غیروں کی تہذیب ہے جسے مسلمان بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنا رہا ہے۔ یہ ایک مروجہ رسم بن چکی ہے، اسلام سے اس رسم کا کوئی تعلق نہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ خود محمد رسول اللہ نے 10 نکاح کیے، نہ تو کوئی بارات گئی اور نہ آپ نے کسی طرح کا کوئی جہیز قبول کیا۔ اسی طرح آپ کی 3 بیٹیوں کا نکاح نبوت ملنے کے بعد ہوا ہے، نہ تو آپ نے کسی بارات کے کھانے پینے کا نظم کیا اور نہ ہی جہیز و تلک جیسی رسم ادا کی۔ حضرات، وہ جہیز خوشی سے نہیں دیتے بلکہ انہیں نہ دینے کا بھیانک انجام مجبور کرتا ہے۔ آئے دن اخبارات کی سرخیاں، ٹیلی ویژن کی مسلسل خبریں ہمیں بتلاتی ہے کہ جہیز نہیں ملا تو نئی نویلی دلہن جلا دی گئی، جہیز نہیں ملا تو سسرال والوں نے خوبصورت اور سلیقہ مند بہو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں جہیز کے نام پر ظلم کرنے والے ان مجرموں کو یہ احساس دلا دینا چاہتا ہوں کہ تم بھیڑیے ہو، تم انسانی شکل میں خوخار وحشی درندے ہو، تم اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو کہ ایک عورت دی جان کو بے جان سمجھ کر جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا مار دیا۔ ارے تمہیں احساس تب ہوتا جب یہ معاملہ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب میری امت کے لوگ طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کریں گے اور ہزاروں بدعتیں ہوں گی، کسی بدعت کو فرض مانا جائے گا تو کسی کو واجب اور سنت سمجھا جائے گا۔ کوئی اپنے بزرگوں کی رسم و رواج جان کر عمل کرے گا، کوئی عوام کے طعن سے ڈر کر عمل کرے گا، اور ہر ایک اپنی بات پر اٹل ہوگا۔ تو ایسے وقت میں جو شخص میرے نبی کی سنت پر چلے گا، رسومات و بدعات اور خرافات سے اجتناب کرے گا اور حضور کے طریقے کو مضبوطی سے تھام کر کسی حال میں نہ چھوڑے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ رسومات و بدعات اور خرافات اور ان جیسی ملعون رسم و رواج کو اپنے گھروں، اپنے خاندانوں اور اپنے علاقوں بلکہ پوری دنیا سے مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے کی ان خرابیوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔